میرے سر پر سوار کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ، زندگی عذاب کر دی ہے۔ میں غصے سے بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جبکہ میری بیوی رابیل جی کہہ کر کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ رابیل میری بچپن کی منگیتر تھی جس سے میں جوانی تک چڑھتا تھا اور امید ہے بڑھاپے تک یہی حال رہے گا۔ میں خود پر افسوس کرتا غصے سے بڑبڑاتا نہانے چلا گیا۔ رابیل میرے سب سے چھوٹے چچا کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ چچا جنہوں نے خاندان میں شادی کرنے کے بجائے ہاؤس فیلو سے شادی کی، اور آج تک میں اپنے سگے چچا کو دنیا کا سب سے بڑا گدھا سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی خوبصورت پھوپھی زاد کو ٹھکرا کر ایک سانولی شادی کی جس کی بدولت رابیل جیسا عذاب میرے سر پر سوار ہوا۔ کیا ہوتا اگر پھوپھی زاد سے شادی کر لیتے؟ کم سے کم ایسی سانولی اولاد تو نہ ہوتی۔ آج تک میں اپنی غلطی ماننے کے بجائے انہیں ہی قصوروار سمجھتا ہوں۔ حالانکہ امی نے مجھ سے پوچھ کر یہ رشتہ جوڑا تھا، لیکن اس وقت میں 9ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے بڑوں کو کیا سوچتا ہے جو ایسی فضول سوچیں لا کر بچوں کی جوانی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور میں وہی گدھا پاگل جس نے بنا سوچے سمجھے ماں باپ کی نظر میں اپنا نمبر بڑھانے کے لیے ہاں کر دی، لیکن امی ابو کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا منع کرتا تب بھی انہوں نے رشتہ یہیں کرنا تھا۔ آخر حکم میری دادی کا جو تھا۔ جی ہاں صحیح سنا آپ نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے چچا کے اس اقدام نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شادی کی یہ بات میرے دادا کو ناگوار گزری۔ ساتھ ان کی انا کو چوٹ لگی، بس تبھی انہوں نے چچا کو جائیداد سے عاق کرنے کے ساتھ گھر سے بے دخل کر دیا۔ میری دادی 15 سال بیٹے کے لیے ترستی رہیں، جو اب لاہور سے کراچی اپنے سسرال کے پاس شفٹ ہو گیا تھا۔ یہی حال دادا کا تھا، لیکن انا انسان کو کہاں جھکنے دیتی ہے۔ آخری سانس تک وہ نہ جھکے اور ایک دن اچانک سے اپنے خالق حقیقی ملے۔ اسی دن ابا نے چچا کو کال کی اور انہیں لینے ایئرپورٹ ماموں کو بھیجا۔ آج بھی وہ دن مجھے یاد ہے۔ دادی اپنے بیٹے دیکھ کر سب گلے شکوے مٹا بیٹھی اور تلوار میرے گلے میں آ لٹکی، رابیل کی صورت میں۔ دادا کو گئے ابھی 1 ماہ نہیں ہوا کہ دادی نے فوراً سے نکاح کا اعلان کر دیا۔ مجھ سے برائے نام پوچھ کر صاف ظاہر کر دیا ہم اولاد کے حقوق نبھانا بخوبی جانتے ہیں۔ میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ فرمانبرداری سے اقرار کر کے زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کر دی، لیکن اس کا ادراک مجھے اس وقت نہیں بلکہ نکاح کے کچھ ماہ بعد ہوا۔ اول تو ان جانے سے سب گھر والے خوش تھے۔ گھر کے بڑوں سے لے کر نوکر تک جو عرصے سے ہمارے یہاں کام کر رہے تھے، ایک سوائے میرے جسے دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس ایگزامز کی ٹینشن تھی۔ مجھے بعد میں بات پتہ چلی کہ دادی نے جان بوجھ کر چچا کو روکنے کے لیے یہ نکاح کیا اور انہیں یہیں رہنے کے لیے اوپر کا سارا پورشن دیا، البتہ کھانا پورا گھر ساتھ ہی نیچے کھاتا، باقی مصروفیات سب کی خود تک محدود رہتیں۔ رابیل اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ تر اوپر ہی رہتی، اس لیے ہماری ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ کبھی کبھار دیکھ بھی لیتا تو بس سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے مجھے اس وقت رابیل سے کسی قسم کی چڑ نہیں تھی۔ چڑھنے میں تب لگا جب میری سگی پھپھو کیا ہے اس سانولی میں جو میرے شہزادے جیسے بھانجے کو تھما دی۔ ایسے فقرے میرے سامنے بولتیں۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ ایک ہی فقرہ روز روز سن کر میں بھی اب رابیل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری کزنز کے ساتھ اس کا موازنہ بھی کرتا۔ جہاں میرے بھائی میرے کزنز کی بیویاں خوبصورت تھیں، وہیں پرکشش بھی، اور رابیل اس میں کوئی ایک ایسی خوبی نہیں تھی جسے دیکھ کر میں ٹس تک کھا کر اس سے شادی کرتا۔ بس تب سے جہاں رابیل دکھتی میں وہاں جانے سے بھی گریز کرتا، کہیں کزنز مذاق مذاق میں میرا ہی مذاق نہ بنا دیں۔
آہستہ آہستہ میں سب سے دور ہوتا چلا گیا۔ پڑھاکو تو پہلے ہی مشہور تھا، یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ بن کر میں نے ثابت کر دیا اس خاندان میں ایک میں ہی لائق بیٹا ہوں۔ بابا، چچا سب میری اس کامیابی سے خوش تھے اور اسی کامیابی کا فائدہ اٹھاتے لگے ہاتھ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کا سوچا اور اسی سوچ پر عمل کر کے بابا کے پاس چلا آیا۔ واہ بابا، ماننا پڑے گا اس عمر میں بھی سلمان خان سے کم نہیں لگ رہے۔ میں نے ان کا خوشگوار موڈ کچھ اور روشن کرنا چاہا۔ آج وہ بلیک شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہے تھے۔ نالائق مثال تو پاکستان کی دیتا۔ میں سر جھکا کے رہ گیا۔ بابا کو بالی ووڈ سخت ناپسند تھا۔ سوری ہمایوں کہتے ہی میں نے زبان دانتوں تلے دبا دی۔ بھول گیا بابا کو یہ بھی پسند نہیں۔ سب پر لعنت بھیج کر میں اپنے اصل معدے پر آیا۔ بابا، کیا میں اپنی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ میں نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے پوچھا۔ ضرور، بابا کی مسکراہٹ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ بابا، میں رابیل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا۔ نہ جانے تھپڑ پڑنے کا ڈر تھا یا بے عزت ہونے کا۔ مذاق تھا تو گھٹیا تھا، ہضم نہیں ہو رہا۔ سچ ہے جسے پسند کرتے ہو بہن کی نظر سے دیکھو، کیونکہ کسی نے تم سے زبردستی گن پوائنٹ پر کبھی نہیں بلوایا تھا۔ دانت نکال کر ہم نے 3 دفعہ زور سے قبول ہے کہا تھا اور ساتھ پورے حق سے سلامیاں بھی لی تھیں۔ یاد ہے یا یاد دلاؤں؟ ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا اور بے اختیار مجھے وہ منظر یاد آیا جب گلے میں 100 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں، جسے دیکھ کر میں ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے زرداری اچانک سے میرا رشتہ دار نکل آیا اور آدھی جائیداد میرے نام کر دی۔ ساتھ وہ وقت بھی جب میں دانت نکال کر خوشی خوشی سب سے ہاتھ ملا رہا تھا جو مجھے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ میرا دل چاہا خود کو 10 دفعہ شوٹ کروں، کہیں کسی گھڑے میں سر چھپا لوں یا ہمیشہ کے لیے کو کمرہ نشین کر لوں۔ دھوپ نکلتے جب ابا کی نظریں خود پر جمی محسوس کیں تو ہلکا سا اعتراض کیا۔ بچہ تھا میں بابا، معصوم سا احتجاج مجھے خود کھوکھلا لگا۔ اسے کہتے ہیں مذاق۔ گڈ گوئنگ، تمہیں سن کر خوشی ہوگی آج اسی کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ اگلے ماہ رخصتی ہے تمہاری، وہ پرسکون لہجے میں کہہ کر تن من میں آگ لگا گئے جبکہ خود کی رخصتی کر مجھے شک ہو گیا۔ بابا کا دماغ اس عمر میں جواب دے گیا، کیا میری رخصتی؟ بابا، یہ انتہائی فضول مذاق، لڑکی رخصت ہو کر آتے ہیں۔ میں نے غصے کو بامشکل قابو کر کے آرام سے کہا جبکہ مجھے اپنا لہجہ خود تیز لگا۔ تمہارا میرا مذاق کا رشتہ ہے؟ انہوں نے ابرو اچکا کے پوچھا، پھر ایک بار کے مجھے دیکھتے وہ مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ مجھے کچھ غلط ہونے کا اعلان دے رہی تھی۔ صحیح سنا، تمہاری ہی رخصتی ہے۔ سیم تمہاری بھابھی کے ساتھ کینیڈا رہا ہے اور آتے ہی اس نے اپنا کمرہ تم سے لینا ہے۔ انفیکٹ کل اس نے تمہاری ماں سے یہی کہا کہ صفائی آبنوس کا سایہ بھی مجھے وہاں نہ دکھے۔ کمینہ کہیں کا۔ ساری تفصیل سن کر میں دانت پیستا رہ گیا جبکہ بابا نے مجھے ایک گھوری سے نواز کے آخری دھمکی دے ڈالی۔ تمہاری وجہ سے میں دوبارہ اپنا بھائی نہیں کھونا چاہتا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو وہ تمہیں بہت مختلف اور خاص لگے گی، بابا نے نہایت نرمی سے کہا اور اینک لے کر کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت اکثر وہ شام کی چائے پینے کے بعد دوستوں کے ساتھ
پارک جاتے تھے جہاں سب بوڑھے مل کر جوانی کے دن یاد کرتے۔ یہ صابن سے نہاتی ہے یا کوئلے سے؟ جب آتی کلر کھلنے کے بجائے مزید کم ہوتا جاتا ہے۔ مجھے بات یاد آئی جو انہوں نے پرسوں ہی مجھ سے کہی تھی۔ ایک بھائی کہتا ہے خاص ہے اور ایک بہن کہتی ہے اس جیسی عام پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ اصل میں خاص وہ نہیں، محبت ہے بابا کی اپنی بھتیجی کے لیے جو ان کی نظر میں وہ عام خاص لگتی ہے، مگر پھپھو کی نظر میں وہ لڑکی حقیقی ہے جس کا سانولا روپ مجھے اس سے نفرت میں مبتلا رکھتا ہے۔ میں نے بابا سے بات کرنے کے بعد بھی ہار نہیں مانی، بلکہ اب میرا مقصد اپنی ناپسندیدگی سے سب کو آگاہ کرنا تھا، اور یہ شروع ہوا ٹی وی لاؤنج سے، جہاں اکثر سب بڑے ساتھ شام کی چائے پیتے، جبکہ ینگ پارٹی گارڈن میں گپیں ہانکتی۔ میں تو کبھی بھولے سے بھی اپنے کزنز کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ کہیں کالی بیوی کا طعنہ نہ دیں۔ دوسرا، اس کی موجودگی میں میرا وہاں بیٹھنا ناممکن ہے، کیونکہ مجھے اس جگہ سے بھی وحشت ہوتی ہے جہاں اس کا وجود سانس لیتا ہے۔ جی بالکل، آئی ہیٹ ہر فرام دی کور آف مائی ہارٹ۔ اس کا سانولا وجود، میری خوبصورت آنکھوں کو دیکھنا گوارا نہیں، اور میں اسے جھیلوں گا، زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا فرض ہے بچوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ مولانا کہتے ہی میں نے ریموٹ سے والیوم کچھ اور بڑھا دیا، اور میری یہ حرکت میرے ماں باپ سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے گھور کے مجھے دیکھا جبکہ میں بے نیاز بنا چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ اب سب غور سے سن رہے تھے۔ آخر بابا کو پتہ چل جاتا یہ پروگرام میں نے خود انٹرنیٹ کے ہے تو ضرور مجھے پنکھے سے الٹا لٹکا دیتے۔ سکندر، میں کبھی نہیں بھولی تھی تیرے اور ان کے معاملے میں مجھے تو تیری پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، آخر بچوں کی خوشی میں ہی تو ماں باپ کی۔ دادی نے بیان سنتے ہی ایک پل میں اپنا پرانا کھاتا کلیئر کیا، جبکہ اب ماحول سنجیدہ تھا۔ چچا اپنا حال احوال سنا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے راتوں رات گھر کا انتظام کیا، اس دوران کتنی مشکلات پیش آئیں، اور چچی ڈیلیوری کے وقت کوئی اپنا اوقات نہ تھا، کتنے کٹھن امتحان تھے جسے انہوں نے اکیلے فیس کیا، اور اسی بیچ انہوں نے ایکسیڈنٹ کا بتایا جس پر میری دادی نے وہیں انڈین سیریلز کی طرح چائے کا کپ اب بتاؤ اتنی بھی کوئی اہم بات تھی؟ اب بتاؤ وہی بیٹا سامنے ہے پھر بھی پوچھ رہی ہیں درد تو نہیں ہو؟ ابھی ایکسیڈنٹ کروا کر گھر لوٹے ہیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ سب وہی ایموشنل، اور میں سوچ رہا تھا کس بیوقوف آئیڈیا لے کر یہاں بیٹھا۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامے باز ہے۔ میں ماحول دیکھ کر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں چلا آیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اتنی کوششوں کے بعد بھی کسی نے نہ سنی۔ بابا کو بھائی کے بچھڑنے کا ڈر تھا، ماں کو خاندان کی عزت، اور دادی جی جو میرے اوپر واری جاتی تھی، صاف کہہ دیا عزت رکھ لے ہماری۔ جتنا میں دعائیں کرتا یہ دن نہ آئے، جتنی سپیڈ سے میں اس دن سے بھاگ رہا تھا اسی رفتار سے یہ دن میرے پیچھے دوڑ لگا رہا تھا، اور محض منٹوں میں میرے ساتھ دوڑنے لگا۔ اور آج حال تھا
میرا کہ میں رخصت ہو کر اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ صبر یا خون کہیں، بے بسی سے گھون پی کمرے میں داخل ہوا۔ میری پسند کے مطابق روم کو سیٹ کیا گیا تھا۔ بیڈ سے لے کر صوفے تک میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا تھا تاکہ اس لڑکی پر رعب جما سکوں۔ موقع ہی نہ دوں کہنے کا کہ بیڈ میرے جہیز کا ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو حسب مطابق وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اسے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکوں۔ اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے سرد لہجے میں اسے حکم دیا۔ میں گھونگھٹ کے اندر سے ہی اس کی نرم آواز ابھری۔ جی، یہاں کوئی اور دکھ رہا ہے؟ آنکھیں سکوڑ کے میں نے دانت پیسے۔ کاش اسے کچا چبا سکتا، میری حسرت۔ ہائے، میں نے سرد آہ بھری۔ پھر میں کہاں سوؤں؟ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا وہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہے۔ جہاں بھی، لیکن میری خریدی ہوئی کسی چیز پر نہیں۔ باروب لہجے میں جھنجھلاتا ہوا تکیہ درست کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 منٹ بعد بھی جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو میں بولنے ہی لگا تھا کہ وہ بول اٹھی۔ سنیں، مجھے اس کی آواز میں نمی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن میں کٹھور بنا رہا۔ کیا ہے؟ میں بھڑک اٹھا۔ یہاں سب کچھ آپ کا خریدا ہوا ہے؟ وہ نہایت دھیمی آواز میں بے بسی سے بولی۔ اس کی آواز ابھی بھی ہوئی تھی۔ تو میں نے دانت پیستے کہا۔ تو آپ اٹھیں، میں اپنا گدا لے لوں، پھر آرام سے سو جانا۔ اب کہ میں بری طرح چونک اٹھا جبکہ وہ نہایت سنجیدگی سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ گدا؟ میں نے پھر دہرایا۔ مجھے یقین نہ تھا یہاں آ کر میرے پیر پر کلہاڑی لگنے والی ہے۔ سب کچھ سوچ رکھا تھا اور یہاں آ کر صحیح معنوں میں سٹ پٹا گیا۔ جی، یہ گدا میرا ہے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ میں نے آرڈر پر بنوایا ہے۔ اب کہ وہ ذرا پھیل کر بیڈ پر بیٹھ گئی، وہ بھول چکی تھی نئی نویلی دلہن ہے، بلکہ اب کہ گھونگھٹ اٹھا کر مجھے تنبیہ نظروں سے گھورنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، اب اٹھنے کی باری تمہاری ہے۔ میں اس کی ڈھٹائی دیکھتا رہا۔ آخر ایسا پیس پورے خاندان میں نہیں جو اس طرح مرد کو جواب دے سکے۔ سو جاؤ لیکن پوری رات ایک پیپر تک کی آواز نہ آئے، سمجھی؟ میں سکون چاہتا ہوں۔ میں بھی، میری سرد مہری سے کہنے پر اس نے بھی سنجیدگی سے کہا اور چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ میں اس کی حاضر جوابی پر سرتاپا سلگ اٹھا۔ یہ ہے چچا کی پرورش، ایسی حاضر جوابی؟ ایسی لڑکیاں 2 پل بھی نہیں ٹکتی سسرال میں۔ اس کی سوچوں کو جھٹک کے لیٹ گیا۔ جہاں آئندہ زندگی کی ٹینشن تھی وہیں اس رابیل کے ہلنے سے میری نیند ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ تم سکون سے نہیں سو سکتی؟ میں آخرکار تنگ آ کر بھڑک اٹھا۔ عادت ہے پوزیشن چینج کرنے کی، جہاں کمفرٹ ملا اسی جگہ سو جاتی ہوں، اس لیے تو گدا اسپیشلی بنوایا ہے۔ میں جانتا تھا یہ مجھے چڑھانے اور کار کرانے کے لیے ہے کہ سو جاؤ، تمہاری نہیں چلنی۔ میں اس بدتمیز اخلاق سے آڑی لڑکی سے بحث بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ خون کے گھونٹ پی گیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نیند سے جاگا تو وہ میرے ہی انتظار میں تھی۔
میں اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گیا جب وہ میرے اٹھتے ہی میرے ہاتھ میں استری شدہ کرتا تھما گئی۔ یہ آپ کے کپڑے پریس کیے ہیں، تیار ہو جائیں۔ میں واش روم جانے لگا تھا کہ وہ راہ میں حائل ہو گئی۔ کس سے پوچھ کر یہ سوٹ نکالا؟ میں اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ پھینک دو کہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خود ہی سوٹ لے کر غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ لیکن تائی نے تو کہا یہ سوٹ آپ نے خود اپنی پسند سے سلوایا ہے، وہی دے کر گئی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تیر مجھے ہی کیوں آ کر لگتے ہیں۔ پسند ناپسند پل بھر میں بدلتی ہے، اور جو پسند ناپسند بن جائے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ جلا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ گیٹ دیٹ؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہہ کر وارڈروب سے سفید شلوار قمیض نکالی اور اسے ایک قہر آلودہ نگاہ سے نوازتے نہانے چلا گیا۔ اندر لگی آگ کسی طرح تو بجھانی تھی، وہ بھی مزہ چکھے، اس احساس کو محسوس کرے کہ کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نہا کر نکلا تو میڈم سانولے روپ کو سنوارنے میں لگی تھی۔ میرا دل اتنا بدمزہ ہوا کہ اپنی ہنسی تک کا گلا گھونٹ دیا۔ جسے بیوٹیشین اتنے پیسے لے کر نہ سنوار سکی، اسے یہ پوہر سنوارنے چلی ہے۔ میں سنجیدہ تاثرات لیس کا ہاتھ سختی سے دبوچے اپنے ہاتھ سے کھینچتا ہوا لے آیا۔ میرے اس ہارجانہ انداز پر وہ پوری آنکھیں کھولے مجھے دیکھتی رہی۔ میرے ساتھ کھینچتی وہ لب سے بس میری پیروی کر رہی تھی۔ تبھی میں ایک پل کو رکا اور نظر اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ پنک لپسٹک ہونٹوں کو لگاتے پھیل چکی تھی، جو یقیناً میری اس حرکت کا نتیجہ ہے۔ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں، میں نے کہتے ہی رومال اس کی طرف بڑھایا۔ اشارہ تھا ہونٹ صاف کرے، لیکن وہ تو میرے طنز کو تعریف سمجھ کر خوش ہو گئی۔ میرا بڑھایا ہوا رومال لینے کے بجائے خوشی سے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، جی جیسا آپ چاہیں، کیا میں بس 30 سیکنڈ کے لیے اندر جا سکتی ہوں؟ اتنی پر امیدی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں منع بھی نہ کر سکا، اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، جب ہمت جواب دے گئی میں اندر جانے ہی لگا، لیکن وہ بھاگتی ہوئی ہانپتی ہوئی میرے قریب آ رکی۔ چلیں؟ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی، ہونٹوں پر اب گلابی رنگ نہ تھا بلکہ ہونٹوں پر کوئی گیلی چیز لگا رکھی تھی۔ شاید بام نہیں، ویزلین، ہاں ویزلین ہو سکتی ہے۔ ہونٹوں کے گرد براؤن لائنیں بنی تھی۔ رنگ سانولا ہونے کی وجہ سے ہونٹ سرخ نہ تھے بلکہ ارد گرد براؤن لائن بنی تھی، جس سے واضح لگ رہا تھا لپ لائنر لگایا ہے۔ اب چلیں؟ میں جو اسے دیکھنے میں مہو تھا چونک اٹھا۔ اب چلیں کا صاف مطلب تھا وہ اسے طعنہ دے رہی تھی کہ اگر گھور لیا تو اب چلیں۔ میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں اپنی ایک خوبصورت نظر تک سے اسے نہ نوازوں اور یہ اترا رہی ہے۔ مائی فٹ، میں غصے سے بھناتا اب کہ سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ نیچے سب انتظار میں بیٹھے تھے۔ میرے کزنز نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے سنجیدہ تاثرات دیکھ کے سب نے چپ سادھ لی۔ میں نے نہ مما سے اس دن بات کی نہ ابا سے، بلکہ اس دن کے بعد سے میرے اور ان کے بیچ خاموشی
کی ایک سرد دیوار حائل ہو گئی جسے نہ میں نے نہ انہوں نے گرانے کی کوشش کی۔ آج ہماری شادی ہوئے تیسرا دن تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتی ہے سمجھتی ہے، میرے لیے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کی موجودگی میں روز نئے سرے سے فراموش کرتا ہوں۔ مجھے نہ اس کی موجودگی پسند ہے نہ اس کا بولنا، بس ایک خواہش ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، لیکن آج بھی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے سر پر سوار کھڑی مجھے آفس کے لیے اٹھا رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں کہا اٹھانے کے لیے، بس الارم کی آواز سے نہ اٹھا تو میڈم نے خود یہ کام سر انجام دیا۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کا لایا ہوا ناشتہ کیا اور آفس چلا آیا۔ اس نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے مجھے پریزنٹیشن تیار کرنے کو باس نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے مجھے پریزنٹیشن تیار کرنے کو کہا۔ آج کل میرا موڈ کافی آف رہنے لگا تھا۔ وجہ گھر میں بیٹھی وہ محترمہ ہے جس کی وجہ سے میرا گھر جانے تک کا موڈ نہیں ہوتا، اور امی کہتی ہیں نئی شادی ہے، رابیل کو ٹائم دو۔ ٹائم کیا، زہر دیتا ہوں، کھا کر سکون سے سو جائے۔ آج بھی بگڑے تاثرات لیے میں ٹھیک 6 بجے گھر پہنچا۔ لان میں ہی مجھے امی ملی۔ اب ماں سے کب تک ناراض رہتا، اس لیے خود ہی ان کے آگے جھک کر دعا لی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ سدا خوش رہو، اللہ میری بھی عمر لگا دے۔ امی کی دعا سے بھی نہ جانے کیوں مجھے رابیل یاد آ گئی، اور بے اختیار ایک سوچ نے میرا حلق تک کڑوا کر دیا۔ بڑھاپے تک وہ میرے ساتھ رہے گی۔ استغفار کا ورد کرتے میں کمرے تک پہنچا تو وہ میڈم لیپ ٹاپ لیے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی، جبکہ میں نے اسے بھرپور نظر انداز کیا۔ پھر کچھ کہے بغیر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے بعد فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو وہ 2 چائے کے کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اس کی حرکت پر حیران تھا۔ بے عزتی کے بعد بھی وہ مزے سے بار بار میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ چائے۔ میں بیڈ پر آ بیٹھا تو اس نے مگ میری طرف بڑھاتے کہا، نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ میں نے سرد لہجے میں اسے کہا۔ موبائل پر نظر گار دی۔ مجھے لگا وہ میری منت کرے گی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ الماری کی طرف بڑھی اور دیکھتے دیکھتے ایک گفٹ ریپ کیا ہوا نکالا۔ اب بچوں کی طرح تحفہ دے کر منائے گی؟ میں اس کی بچگانہ حرکت پر دل ہی دل میں کہکے لگاتا ایک فقر سا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ فقر منٹوں میں چکنا چور ہوا جب واش روم کی ٹینک سے وہ ریپ کیے ہوئے گفٹ میں سے مگ نکال کر دھو لائی اور میری اور اپنی چائے اس بڑے سے مگ میں ڈال کر واپس لیپ ٹاپ میں بزی ہو گئی۔ وہ تو گویا خوشی خوشی چائے پی رہی تھی، جیسے میرے منع کرنے کی دل و جان سے دعا کی تھی۔ میں نے سنا تھا لوگ چائے کے لیے پاگل ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے ایسا شعر بھی پڑھا تھا، چائے کا احترام کیا کریں، تمام مشروبات کی مرشد ہے، یہ تمام مشروبات کی مرشد ہے۔ لیکن ایسا بھی کیا پاگل پن کہ شوہر کو ہی بھول جائیں۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر کام کرنے لگا۔ آئندہ سے تمہیں چائے پیتے نہ دیکھوں۔ پانی لاؤ، سخت پیاس لگی ہے۔ اسے مزے سے بیٹھا مجھ سے دیکھا نہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا۔ بار بار پھپھو کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے اور ایک نئے سرے سے مجھے اپنی بربادی کا احساس ہوتا۔
جاری ہے اگلی قسط انشاءاللہ کل رات۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسی لگی ایپیسوڈ اور ہیروئن کیسی لگی؟ روتی سی معصوم یا چلاک لومڑی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ایک دن میں 2 ایک ساتھ پوسٹ ہوں تو کمنٹ لازمی کریں۔